السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تیشا گوہر کے قلم سے تحریر کردہ ناول محبت کچھ یوں ہے تم سے کی ایپیسوڈ نمبر 5 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کیے بنا سٹارٹ کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 5 کو۔ مجھے آپ کی معافی نہیں چاہیے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، الماس کہنا چاہتی تھی مگر چپ رہی۔ سکندر کچھ دیر اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ کچھ بولے یا کوئی ری ایکشن دے، مگر وہ نہ تو اس کی جانب دیکھ رہی تھی اور نہ کچھ بولی تھی۔ وہ ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے سکندر وہاں موجود ہی نہیں، صرف وہ اور سارا ہیں۔ سارا نے سکندر کو آنکھوں سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ ایک آخری نظر ہوتی ہوئی بھیگی آنکھوں سرخ ناک اور تیز گلابی ہونٹوں والی الماس پہ ڈال کر چلا گیا۔ سارا نے الماس کو اٹھا کر اپنے بیڈ پر بٹھایا تو وہ کونے پر ٹک گئی جیسے ابھی اٹھ کر بھاگ جائے گی۔ تمہاری چائے بھی ٹھنڈی ہو گئی، تم بیٹھو میں اور بنا کر لاتی ہوں۔ سارا نے اس کا موڈ نارمل کرنے کی کوشش کی اور اٹھنے لگی تو الماس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ مجھے اب چائے نہیں پینی، آپ یہیں بیٹھ جائیں میرے پاس۔ الماس سوسوں کر رہی تھی اور اس کی ناک رونے کے باعث نوک سے سرخ ہو رہی تھی۔ سارا اٹھتے اٹھتے بیٹھ گئی اور الماس کو اپنے ساتھ لگایا۔ الماس، اس کی بات کو دل پر مت لو، اس کے تو میں کان کھینچوں گی کہ میری پیاری سے بہن کو خواہ پریشان کیا اس نے، اور دیکھو اس بار تو اس نے خود معافی مانگی ہے۔ چلو شاباش، اب رونا نہیں۔ الماس مزید کچھ نہیں بولی اور اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر سارا اس کے پاس بیٹھی رہی اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے الماس کا دھیان بٹانے کی کوشش کی۔ الماس کافی حد تک نارمل ہو گئی تھی۔ سکندر دوبارہ اس کے سامنے نہیں آیا۔ سارا نے رات کے کھانے کی تیاری کی اور بچوں کو کھلا کر اس کے لیے کمرے میں لے آئی۔ الماس نے سکندر والے کمرے میں جانے سے انکار کر دیا تھا۔ سارا نے اصرار نہیں کیا، ظاہر ہے وہ سکندر کی باتوں کی وجہ سے دل برداشتہ تھی۔ سارا نے اسے اپنے سامنے کھانا کھلوایا ورنہ وہ ٹال رہی تھی۔ سکندر کی باتیں اس کے دل و دماغ میں جیسے نقش ہو گئی تھی۔ سارا نے اسے بچوں والے کمرے میں بھیج دیا۔ اکیلی بیٹھتی تو نہ جانے کیا کیا سوچتی رہتی۔ بچوں کے کمرے میں وہ بہل گئی تھی۔ بچوں کی شرارتیں اور ان کی نوک جھونک میں الماس کچھ دیر کے لیے شام والے واقعے کو بھول گئی۔ آمنہ نے اسے اپنے بیڈ پر سونے کی آفر کی۔ آپ کی نوز کیوں ریڈ ہو رہی ہے؟ چاچو نے ڈانٹا ہے آپ کو؟ آمنہ نے اپنے چھوٹے سے دماغ سے نتیجہ اخذ کیا۔ الماس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ چھوٹی سی بچی تھی مگر کمال کی آبزرویشن تھی اس کی۔ نہیں تو بس تھوڑا سا فلو ہو گیا اس لیے۔ الماس نے اپنی طرف سے بہانہ بنانے کی کوشش کی۔ میں نے سنا تھا چاچو آپ کو ڈانٹ رہے تھے اور آپ روتے ہوئے ماما کے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ الماس کو پھر سے رونا آنے لگا۔ آپ کے چاچو بہت برے ہیں، مجھے اتنی زور سے ڈانٹا انہوں نے۔ الماس نے آمنہ کو گلے لگا کر آنسو اندر اتارنے کی کوشش کی۔ آمنہ نے الماس کا گال چوما۔ اس چھوٹی سی بچی سے اس وقت الماس کو بہت ڈھارس مل رہی تھی۔ آپ میرے ساتھ رہ لینا، پھر چاچو آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ آمنہ کے آفر پر الماس نے سر ہلایا اور جھلملاتی آنکھوں سے مسکرا دی۔ بلال اور زینب اپنے اپنے بستروں میں گھسے تھے۔ ان کا کمرہ ایک ہی تھا مگر تینوں کے بیڈ الگ الگ تھے۔ ایک ٹی وی ان کے کمرے میں تھا جس پہ کارٹون لگے ہوئے تھے جو تینوں دیکھ رہے تھے، اور آمنہ آہستہ آواز میں الماس سے باتیں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں چاروں سو گئے۔ بھابھی، سکندر نے سارا کو پکارا۔ وہ کچن سمیٹ کر بچوں کے کمرے میں جا رہی تھی جب سکندر نے اسے پکار لیا۔ ہاں؟ سارا اس کی طرف مڑی۔ بات کرنی تھی آپ سے ضروری۔ سارا اور سکندر آگے پیچھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ بھابھی، الماس کا معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے۔ الماس کو اوریجنل آئی ڈی کارڈ وقاص کے پاس ہوگا۔ یہ نقلی کارڈ بنوانے کا مطلب ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہے، اور میرے اندازے کے مطابق فراڈ یا اسکام کا کیس ہے۔ لیکن اس کے آئی ڈی کارڈ وقاص کے پاس ہے تو مطلب معاملہ صرف فراڈ کا نہیں ہے، ریڈ فلیگ کیس ہے۔ اس لڑکی کی وجہ سے ہم مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ اگر اس کا آئی ڈی کسی کرائم سین سے برآمد ہوا یا کسی کرمنل کیس میں انوالومنٹ ہوئی تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ سکندر نے تشویش ظاہر کرتے ہوئے پروفیشنل انداز میں سارا کو وہ بات بتا دی جو اسے کافی دیر سے پریشان کر رہی تھی۔ تو تم کس لیے ہو؟ سارا نے نہایت ہی ریلیکس انداز میں اس سے کہا تو وہ ناسمجھی سے سارا کو دیکھنے لگا۔ ارے بھائی، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو تم ہینڈل کر لو گے نا؟ سارا نے جیسے یقین سے کہا تھا مگر پھر اس کی رائے بھی جاننے کی کوشش کی تھی۔ سکندر نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے رکھا۔ کچھ دیر پرسوچ انداز میں نظریں گھماتا رہا، پھر سارا کو دیکھا۔ کر تو لوں گا لیکن سارا نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ کافی مشکل ہو سکتا ہے۔ تو تمہیں ڈر لگ رہا ہے سکندر؟ سارا نے بڑے مزے سے چیلنجنگ انداز میں کہا تھا۔ سکندر کے ہونٹ ایک دم مسکرائے تھے۔ ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ نہیں، لیکن جو تم نے اسے اتنا ہرٹ کیا اس کا ہزارہ تو بنتا ہے نا؟ سکندر نے نچلا لب دانتوں میں دبایا اور آنکھیں چھوٹی کر کے سارا کو سنجیدگی سے دیکھا۔ آپ کو وہ لڑکی اب مجھ سے زیادہ عزیز ہو گئی ہے بھابھی، اور یہ اچھی نشانی نہیں ہے۔ تمہیں جلن ہو رہی ہے؟
سارا نے بڑے مزے سے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ سکندر نے ہنکارا بھرا۔ میں کیوں جلنے لگا؟ سارا بڑی معنی خیز انداز میں سکندر کو دیکھنے لگی، جیسے اس کے دل کی جلن اسے نظر بھی آ رہی ہو۔ بالآخر سکندر نے دونوں ہاتھ ہار مارنے والے انداز میں اٹھائے۔ اوکے ٹھیک ہے، میں کر لوں گا ہینڈل، لیکن آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس لڑکی کا وجود ایک ٹکنگ ٹائم بم ہے جو کبھی بھی اور کہیں بھی پھٹ سکتا ہے۔ احتیاط کیجیے گا۔ سارا نے رضامندی سے سر ہلایا۔ میں صبح جلدی نکلوں گا، آج کل کام تھوڑا سا بڑھ گیا ہے، وہ کہہ کر اٹھ گیا اور سارا کے کمرے میں جاتے جاتے رکا۔ اس کا کمرہ جو آج کل الماس کے استعمال میں ہوتا تھا، اس کا دروازہ کھلا تھا اور لائٹ بھی آن تھی۔ کمرہ خالی لگ رہا تھا۔ سکندر نے یوں ہی فطری تجسس کے تحت جھانکا تو الماس کمرے میں نہیں تھی۔ سکندر اندر داخل ہوا تو اپنے بیڈ پر دراز ہو گیا، تکیہ سر کے نیچے رکھتے ہوئے الماس کے شیمپو کی خوشبو اس کے نتھنوں میں گھسی تھی۔ پتہ نہیں وہ لڑکی اتنا اوور ری ایکٹ کیوں کر رہی تھی۔ سکندر کچھ دیر اس کے بارے میں سوچتا سو گیا۔ صبح سارا نے بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیج دیا۔ سکندر کی گاڑی بھی باہر موجود نہیں تھی اور وہ خود بھی۔ اس نے رات کو ہی سارا سے کہہ دیا تھا کہ وہ صبح جلدی نکل جائے گا۔ سارا الماس کے پاس آئی تو وہ سو رہی تھی۔ سارا نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی کلائی گرم تھی۔ الماس کو بخار ہو رہا تھا۔ سارا نے بہت مشکل سے اسے اٹھایا۔ اس میں نقاہت اتنی تھی کہ وہ چل نہیں پا رہی تھی۔ سارا نے پریشانی کے عالم میں سکندر کو ہی فون لگا دیا۔ الماس کو بہت تیز بخار ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، لیکن وہ اٹھ بھی نہیں پا رہی۔ اب بتاؤ کیا کروں؟ سارا کی آواز میں واضح فکر مندی تھی۔ میں ڈاکٹر کو گھر بھیج دیتا ہوں، آپ پریشان مت ہوں۔ وہ اس وقت کافی مصروف تھا۔ ان مجرموں سے ملنے والی انفارمیشن کو استعمال کر کے ادیب رانا تک پہنچنے کا پلان بنایا جا رہا تھا۔ وہ اس وقت سب چھوڑ چھاڑ کر واپس بھی نہیں جا سکتا تھا۔ رات کو اسے الماس کو اوور ریئیکٹ کرنا سمجھ نہیں آیا اور اس کے رویے سے الجھن اور بیزاری ہو رہی تھی، مگر سارا کی فون کال نے اسے الماس کے لیے تھوڑا سا پریشان کیا تھا۔ سکندر کو اس کا یوں رونا اور پھر روئے چلے جانا مزید الجھا رہا تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ صرف سکندر کے سوال اور پوچھ گچھ کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، کوئی اور بات بھی ہے جو ابھی نہیں جانتا وہ۔ میٹنگ کے دوران اس کا دھیان بار بار بھٹک کر الماس کی طرف جاتا رہا۔ اس نے میٹنگ ختم ہونے کے فوراً بعد ڈاکٹر کو کال کر کے الماس کی طبیعت کا پوچھا تھا۔ ڈاکٹر آ کر الماس کو چیک کر گیا تھا اور دوائیں بھی لکھ دی تھیں۔ بقول ڈاکٹر کے الماس کو ذہنی دباؤ کے باعث بخار چڑھ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا خیال رکھنے اور ذہنی دباؤ سے دور رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ سارا نے اس کا بہت خیال رکھا اور اس دوران بچوں نے بھی الماس کا دل بہلایا تھا۔ وہ 4 دن بعد بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کر کام کرنے لگ گئی۔ سارا نے روکا تو اس نے بوریت کا بہانہ بنایا کہ کام میں مصروف رہوں گی تو فالتو سوچیں بھی تنگ نہیں کریں گی۔ سکندر کے بارے میں پھر کسی نے بات نہیں کی۔ وہ یوں بھی کافی مصروف تھا، اس لیے 3 ہفتوں تک گھر نہیں آیا تھا۔ اس نے مختلف جگہوں پر ریڈ کی تھی اور ادیب رانا کی گینگ کے کافی مجرم گرفتار کر لیے تھے۔ الماس کچھ ریلیکس تھی۔ اچھا ہے وہ اس کے سامنے نہ ہی آئی۔ اسے سکندر سے عجیب سی الجھن ہونے لگی تھی، برا سا لگنے لگا تھا وہ۔ سارا اتنی اچھی تھی، لیکن سکندر… اس وقت وہ اپنے ذہن کو تراوٹ بخشنے کے لیے لان میں جھولے پر بیٹھی تھی اور نئے کھلے پھولوں کو دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ چائے سے بھی لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اسی لمحے اس کی نظر سامنے لکڑی والے گیٹ پر پڑی اور اسے لگا جو چائے کا گھونٹ وہ لے رہی تھی وہ زہر میں تبدیل ہو گیا ہے، وہ بھی کڑوا زہر۔ سامنے سے سکندر صاحب ایک عدد براؤن رنگ کے چھوٹے سے دستی بیگ کے ساتھ اندر داخل ہو رہے تھے۔ اسے جھولے پہ بیٹھا دیکھا تو وہیں سے ہانک لگاتا اندر چلا گیا۔ ایک کپ میرے لیے بھی بھجوا دو، وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے وہ اس گھر کی ملازمہ ہو یا وہ اس دن والے واقعے کو بھول چکا ہو۔ الماس کو اس پر بہت غصہ آیا، مگر ضبط کرتی چپ چاپ اندر چلی گئی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ آج ہی آدھا دھمکے گا۔ وہ اپنا اور اس کا فرق جانتی تھی۔ الماس اس گھر میں صرف سارا کی وجہ سے تھی اور ایک پناہ گزین تھی، جبکہ وہ اس گھر کا مالک تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے پھر سے اس کی اوقات یاد دلاتا، الماس نے چپ چاپ اندر چلے جانا ہی مناسب سمجھا۔ چائے سب پی چکے تھے۔ الماس نے چولہے پر مزید چائے بنانے کے لیے پانی چڑھایا۔ وہ اب اس کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ سارا گھر پر نہیں تھی۔ وہ بیگ ڈرائنگ روم میں رکھ کر منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلا اور ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھا۔ بھابھی کہاں ہیں؟ وہ پڑوس میں گئی ہیں، الماس نے اس کی جانب دیکھے بغیر جواب دیا۔ اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ سکندر نے جیسے تھک کر کہا تھا، ساتھ ہی اپنی گردن دائیں بائیں گھمائی اور بازو تھوڑے اسٹریچ کیے، پھر اپنا سیل فون نکال کر اس پر کچھ دیکھنے لگا۔ الماس نے جواب نہیں دیا اور ایک کپ میں چائے انڈیل کر کپ تقریباً اس کے سامنے پٹخا تھا، مگر وہاں جیسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ فون ہاتھ میں لیا پتہ نہیں کیا اتنے غور سے دیکھ رہا تھا کہ الماس کے انداز پر بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ الماس چائے رکھ کر وہاں سے جانے لگی تو پھر سے اس کی آواز آئی، کچھ کھانے کو ہے ساتھ میں تو دے دو۔ اب بھی نظریں اٹھائے بغیر کہا تھا۔ اس نے واقعی اس کو ملازمہ ہی سمجھ لیا تھا، اور کب وہ آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ الماس اس سے زیادہ سامنا نہیں کرنا چاہ رہی تھی، نہ بات کرنا چاہتی تھی۔ اس نے چپ چاپ ایک کیبنٹ سے کچھ کوکیز اور کیک نکال کر اس کے آگے رکھے۔ سکندر بے نیاز ہی بنا رہا اور کوکیز کی پلیٹ کو مکمل اگنور کیا۔ الماس کو لگا کہ وہ جان بوجھ کر اسے زج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
الماس پلیٹ اس کے آگے پٹک کر بچوں کے کمرے میں جانے لگی تو پھر اس کی آواز آئی، بچے گھر پر ہیں؟ الماس دانت پیستی مڑی تھی مگر کچھ کہنے سے خود کو باز رکھا، محض سر ہلا کر جواب دیا تھا، تو نظر کیوں نہیں آ رہے؟ ان کو باہر بھیجو۔ کیا تحکمانہ انداز تھا! الماس نے کوفت اور بیزاری سے آنکھیں گھمائی اور اندر چلی گئی۔ آمنہ، بلال اور زینب، بیٹا آپ کو چاچو بلا رہے ہیں، اس نے بچوں سے کہا تو وہ جو اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے ایک دم سے خوشی سے چلاتے باہر کو بھاگے۔ الماس سمجھ نہ سکی کہ بچے اتنے اکڑو اور مخروط سے چاچو کے بلانے پر اتنا خوش کیوں ہیں۔ سکندر نے فون جیب میں ڈالا تھا اور بچوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ زینب اور بلال کیرم بورڈ لینے بھاگے اور آمنہ وہیں رک گئی، اس کا موڈ ذرا خراب تھا۔ سکندر نے وجہ پوچھی، کیا ہوا پرنسس کو، موڈ کیوں خراب ہے؟ آمنہ نے اپنی چھوٹی چھوٹی گول خفا خفا سی آنکھوں سے سکندر کو دیکھا۔ آپ نے آپی کو کیوں ڈانٹا تھا؟ میں آپ سے ناراض ہوں۔ وہ منہ پھیلا کر ناراض بچوں کی طرح منہ موڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کی بات سن کر سکندر کو کچھ حیرت ہوئی تھی، وہ اس وقت اتنے غصے میں تھا کہ اس بات کا بھی دھیان نہیں دیا کہ گھر پہ 3 بچے بھی رہتے تھے۔ اچھا تو پھر اب یہ چاکلیٹ کون کھائے گا؟ سکندر نے ایک چھوٹا سا چاکلیٹ بار نکال کر آمنہ کی آنکھوں کے سامنے لہرایا، یہ اس کا فیوریٹ چاکلیٹ تھی۔ میں؟ وہ ایک دم ناراضگی بھلائے خوشی سے اچھلی۔ پہلے مجھے بتاؤ، آپ کو کس نے کہا کہ میں نے آپ کی آپی کو ڈانٹا ہے؟ سکندر نے ایک دم چاکلیٹ پیچھے کی تھی جس سے وہ پکڑنے لگی تھی، وہ بچی تھی اور خواہشات کنٹرول نہیں کر سکتی تھی، اور سکندر جاننا چاہتا تھا کہ آمنہ کو یہ بات کس نے بتائی، اس لیے اس نے آمنہ کو لالچ دے کر بات اگلوانے کی کوشش کی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا الماس واقعی ایک چھوٹی سی بچی سے اس طرح کی بات کر سکتی ہے؟ میں نے خود سنا تھا، آپ اونچی آواز میں آپی سے بات کر رہے تھے اور آپی نے بھی کہا کہ آپ بہت برے ہیں۔ چاچو آپ تو اچھے ہیں، لیکن آپ نے آپی کو ڈانٹا تھا اس لیے وہ آپ سے ناراض ہیں، ایک چاکلیٹ ان کو بھی دے دیں، وہ آپ سے دوستی کر لیں گی اور ناراض بھی نہیں ہوں گی۔ آمنہ نے اپنی طرف سے بات بتاتے ہوئے بڑا ہی اچھا مشورہ دیا تھا، وہ الماس کو پسند کرتی تھی تو سکندر کو بھی، ان دونوں کے بیچ ناراضگی ہے اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور سکندر ان لفظوں میں الجھ گیا تھا کہ الماس نے اسے برا کہا، حالانکہ اگر وہ ٹھنڈے دماغ سے سوچتی تو ایسا نہیں کہتی۔ سکندر کا دھیان بے اختیار بچوں کے کمرے کی طرف گیا۔ چاچو، آمنہ نے مخاطب کیا تو وہ آمنہ کو دیکھنے لگا، پھر کسی خیال کے تحت جیب سے ایک ایکلیئرز بھی نکال کر آمنہ کو دی۔ زینب اور بلال کیرم بورڈ لے آئے تھے اور اب چاروں بیٹھ کر کیرم کھیلنے لگے۔ کچھ دیر میں لاؤنج سے آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں، گھر میں جیسے رونق سی لگ گئی تھی، بچوں کی ہی آوازیں آ رہی تھی مگر الماس وہیں بچوں کے کمرے میں ہی ٹی وی پر کوئی ڈرامہ لگا کر دیکھنے لگی۔ سارا بھی کچھ دیر میں آ گئی اور بچوں کا سکندر کے ساتھ کھیلتا دیکھ کر مسکرائی تھی۔ یہ منظر کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا تھا اور وجہ تھی سکندر کا مصروف ہونا، وہ بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کرتا تھا اور کبھی کبھار انہیں گھمانے بھی لے جاتا تھا، اس لیے جب بھی سکندر بچوں کے ساتھ کھیلتا یا گپ شپ لگاتا تھا بچے بہت خوش ہوتے تھے۔ ارے سکندر تم کب آئے؟ وہ خوشگوار حیرت سے اس سے پوچھنے لگی۔ 1 گھنٹہ پہلے۔ وہ بچوں کے ساتھ کیرم کھیلنے میں مصروف تھا، کیرم کھیلتے کھیلتے جواب دیا۔ کچھ کھایا پیا بھی ہے یا میں بنا دوں؟ چائے پی ہے، کچھ کھانے کو مانگا تو آپ کی بہن کوکیز اور کیک رکھ کر چلی گئی، وہ کھیلتے کھیلتے جیسے طنز کرتے ہوئے بولا۔ چاچو یہ دیکھیں بلال چیٹنگ کر رہا ہے، زینب نے بلال کی شکایت کی۔ تو تم اسے بتا دیتے کہ تم کوکیز نہیں کھاتے، کچھ بنا دیتی تمہیں، سارا نے ہنستے ہنستے کہا اور بچوں کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ نہیں بھائی مجھے ڈر لگتا ہے، آپ کی بہن بہت جلدی برا مان جاتی ہیں، میں نہیں چاہتا آپ دونوں اب پھر مجھ سے ناراض ہو جائیں، سکندر نے اپنی باری کرتے کرتے سارا سے کہا تھا۔ وہ مسکرا کر سر جھٹکتے ہوئے الماس کے پاس چلی گئی۔ الماس اسے دیکھ کر ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی۔ تم اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ باہر آ جاتی، بچے کیرم کھیل رہے ہیں تمہیں بھی مزہ آتا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، ادھر ہی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ سارا جانتی تھی کہ وہ سکندر کی وجہ سے بہانہ کر رہی ہے، مگر کب تک وہ سکندر کو یوں ہی نظر انداز کرتی؟ اسی گھر میں رہنا تھا تو اور دونوں کا آمنا سامنا بھی بار بار ہونا تھا، اس لیے اچھا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ سرد رویہ ختم ہو اور الماس سکندر سے بدزن ہونا چھوڑ دے۔ وہ الماس سے بہت پیار کرتی تھی تو سکندر بھی اسے بہت عزیز تھا۔ باہر سے پھر شور کی آوازیں آنے لگیں۔ چاچو دیکھیں بلال بھائی چیٹنگ کر رہے ہیں، اب آمنہ بولی تھی۔ سکندر نے اسے گھورا تو وہ ایک دم بولا، نہیں چاچو میں نے تو کوئی چیٹنگ نہیں کی۔ بلال میں دیکھ رہا تھا، میں نے پہلے بھی اس لیے کچھ نہیں کہا کیونکہ میں آپ کو ایک چانس دیا تھا، اب آپ نے پھر چیٹنگ کی ہے، آپ گیم سے آؤٹ ہو رہے ہیں۔ نہیں نا چاچو پلیز، اس نے معصومانہ انداز میں منت کرتے ہوئے کہا۔ نو مور ایکسکیوزز، سکندر نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ بلال نے خفا نظروں سے آمنہ کو دیکھا۔ چاچو یہ بھی تو چیٹنگ کرتی ہے۔ میں نے کب کی؟ وہ ایک دم بولی تھی۔ کیوں تم نے الماس آپے سے اپنا ہوم ورک نہیں کروایا تھا؟ بلال نے اس کا راز اگل دیا۔ سکندر کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ تو میرے ہاتھ میں درد تھا اسی لیے میں نے تو نہیں کہا تھا، انہوں نے خود ہی کر دیا، اور تم مجھ سے جیلس ہو رہے کیونکہ انہوں نے تمہارا نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں وہیں بیٹھے بیٹھے لڑنے لگے تھے اور سکندر گیم کے بیچ میں ہی اٹھ گیا۔ زینب آپ لوگ کنٹینیو کرو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔
وہ اٹھ کر بچوں کے کمرے میں چلا گیا۔ سارا اور الماس باتیں کر رہی تھی۔ بھابھی، ان سے بات کرنا چاہتا ہوں ذرا۔ سارا نے اس بات میں سر ہلایا۔ الماس کو اس کے تیور ٹھیک نہیں لگے۔ وہ اسے اکیلا اس کے حال پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتا تھا؟ آپ آمنہ کو ہوم ورک کر کے دیتی ہیں؟ اس کا کام ہے، اسی سے کروایا کریں۔ میں یہ بالکل پسند نہیں کروں گا کہ آپ بچوں کے کام کریں۔ اس طرح وہ کاہل اور کام چور بن جائیں گے اور وہ سیکھ نہیں سکیں گے جو انہیں اس عمر میں سیکھنا چاہیے۔ اس نے نان سٹاپ بغیر اس کی بات سنے اسے جھاڑ دیا۔ کم از کم الماس کو یہی لگا تھا۔ آمنہ کے ہاتھ میں درد تھا اور اگلے دن اس کا ہوم ورک چیک ہونا تھا۔ اگر اس کا ہوم ورک نہیں ہوا ہوتا تو اسے پوری کلاس کے سامنے کتنی سبکی محسوس ہوتی۔ بچوں کے دل بہت نازک ہوتے ہیں، وہ بہت فیل کرتے ہیں۔ الماس اس سے بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی اپنے کارنامے کی صفائی دی تھی۔ پھر بھی آئندہ خیال رکھیے گا، میں نہیں چاہوں گا کہ بچے یوں بگڑ جائیں۔ وہ اپنی کہہ کر چلا گیا۔ الماس کو لگا اس نے پھر سے اس کی بے عزتی کر دی۔ الماس کو رونا آنے لگا۔ اس کی بات کا برا مت منانا، بچوں کے معاملے میں تھوڑا پوزیسو ہے۔ اب حسن یہاں زیادہ نہیں ہوتے تو سکندر ان کا زیادہ خیال رکھتا ہے۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ تم نے کیوں کیا، اس لیے ایسا بول گیا، تم دل پر مت لینا، اچھا؟ سارا نے اسے سمجھایا تو اس نے پھیکی سے مسکراہٹ کے ساتھ سارا کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلا دیا، مگر اسے برا لگ رہا تھا۔ کیسے اسے جھاڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد الماس اس کے سامنے گئی ہی نہیں۔ رات کا کھانا بھی اس نے نہیں کھایا۔ سارا نے اسے بلایا مگر وہ سر درد کا بہانہ کر کے لیٹی رہی۔ سارا کے سمجھانے پہ وہ واپس سکندر کے کمرے میں سونے لگی تھی، مگر اب وہ اس کی موجودگی میں اس کمرے میں بھی نہیں گئی تھی۔ رات کو بچے تھک ہار کر کمرے میں سونے آ گئے تو آمنہ نے اسے چھپا کر ایکلیئرز دی۔ یہ کس کی ہے؟ اس نے اچھمبے سے پوچھا۔ چاچو نے دی ہے، آپ یہ کھا لو اور چاچو سے دوستی کر لو، وہ آپ کو اب نہیں ڈانٹیں گے۔ چاچو کا نام سن کر الماس کا منہ کڑوا ہو گیا۔ اس نے ایکلیئرز آمنہ کو واپس کر دی اور آمنہ کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے ساتھ ہی سو گئی تھی۔ وہ صبح ناشتے کے لیے اٹھی تو سارا سے اسے پتہ چلا کہ سکندر رات میں ہی چلا گیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں بے پناہ شکر کیا۔ وہ اس کا سامنا کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ سکندر کے بغیر اس گھر میں اسے سکون رہتا تھا، اس کی موجودگی میں اسے بے چینی ہوتی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ سکندر کا رویہ اپنی جگہ درست تھا۔ وہ جس فیلڈ میں کام کرتا تھا، کئی بار اسے اس طرح کی لڑکیاں ٹکرائی تھیں جو خوبصورت بھی تھیں اور شکل سے بہت ہی معصوم لگتی تھیں، مگر سکندر کی نظریں چیزوں کو نوٹس کرنے میں کافی تیز تھیں اور اسے ٹریننگ کے دوران بھی کافی چیزیں سکھائی گئی تھیں۔ جلد یا بدیر اس نے ان لڑکیوں کی اصلیت کھول ہی دی تھی۔ الماس کے متعلق اسے دو چیزیں مشکوک لگی تھیں، ایک تو اس کا غیر معمولی حسن اور دوسرا اس کی کہانی جو اس نے سارا کو سنائی تھی۔ اس کے دماغ کا ایک حصہ کہہ رہا تھا کہ الماس بے قصور ہے اور دوسرا حصہ کہہ رہا تھا کہ آزمائے بغیر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ وہ کشمکش میں تھا۔ اس نے وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ وقتی طور پر کسی کو بھی برا لگ سکتا تھا، لیکن سکندر نے آزمانا ضروری سمجھا۔ وہ اپنی فیملی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ اسے الماس کے بارے میں تجسس ہونے لگا۔ وہ اس میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا، اسے فطری تجسس تھا، ہر چیز کو جان لینے کا، ہر چیز پہ شک کرنے کا اس کی عادت بن چکی تھی اور سچ کھوجنا اس کی فطرت۔ اس نے آئی ڈی نمبر سے ٹریس شدہ معلومات نوٹ کی اور وامک کو اپنے کیبن میں بلایا۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ نیلی جینس اور ڈارک پرپل کلر کی بٹن والی شرٹ پہنے وہ اندر داخل ہوا۔ سر پر پی کیپ پہن رکھی تھی۔ سکندر اپنے کیبن میں کھڑا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ دروازے کی جانب پشت تھی اور سامنے مصروف سی سڑک دیکھتے ہوئے وہ الماس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وامک قیامت پہ مڑا سیٹ پر بیٹھتے ہوئے وامک کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تمہیں انڈر کور بننے کا بہت شوق ہے نا؟ وامک نے چمکتی آنکھوں اور مسکراتے ہونٹوں سے سر اوپر نیچے ہلایا۔ تمہارے لیے ایک کام ہے، لیکن یہ تمہارے اور میرے بیچ ہے، کسی اور کو اس کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اٹ شوڈ بی ہائیلی کانفیڈینشیل، سکندر نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے کالے رنگ کی فائل میز سے اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دی۔ وامک نے فائل کھولی اور پہلے صفحے پر موجود تصویر اٹھا کر غور سے دیکھی۔ او مائی گاڈ، شی از ریئل گاڈیس۔ وامک نے اس تصویر والی لڑکی کے بے پناہ حسن سے مسحور ہوتے ہوئے بے اختیار کہہ دیا۔ پھر ایک دم نظر سکندر کے سنجیدہ اور خوشیلے چہرے پر پڑی۔ وہ فوراً سنجیدہ ہوا۔ کیا معلوم کرنا ہے سر؟ وامک سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اس کی پیدائش سے لے کر آج تک کی ساری رپورٹ چاہیے مجھے، سکندر نے ایک ہی جملے میں کام سمجھا دیا۔ وامک سر ہلاتا فائل پڑھ رہا تھا۔ اس نے 2 صفحوں پر مشتمل ساری انفارمیشن وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ لی تھی۔ اس نے سکندر کی طرف دیکھا اور گلا کھنکار کر بولنے کی ہمت کی۔ مجھے 2 دن کی چھٹی چاہیے سر۔ وامک نے فائل بند کی اور ڈرتے ڈرتے سکندر کی طرف دیکھا۔ مل جائے گی، مگر یہ کام جلد از جلد ہو جانا چاہیے، سکندر نے سنجیدگی سے کہا۔ وامک نے آنکھیں پھیلا کر سکندر کو دیکھا۔ وہ نہ تو خود فالتو چھٹی کرتا تھا اور نہ کسی کو کرنے دیتا تھا، اور اب وامک کو 2 دن کی چھٹی مل رہی تھی، مطلب کیس کافی ہائی پروفائل تھا۔ وامک شکریہ ادا کرتا سکندر کے کیبن سے باہر چلا گیا۔ سکندر اپنی کرسی پہ بیٹھا الماس کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کی رضائی والدین اسے کیوں اس طرح کسی انجان لڑکی کے ساتھ بغیر کچھ چیک کروائے رخصت کر سکتے تھے؟ کچھ تو گڑبڑ تھی۔
اس پزل کا ایک نہیں کافی سارے پیس مسنگ تھے جو سکندر کو ڈھونڈنے تھے۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کیا لگتا ہے آپ کو، کیا سکندر اس پزل کے باقی پیسز ڈھونڈ پائے گا؟ تو اس کے لیے انتظار کیجیے ناول کی اگلی قسط کا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔